کالا جادو قسط نمبر 38۔ اچانک میرے حلق سے ایک خوفناک آواز نکل گئی اور میں رک گیا۔ کالے رنگ کا ایک ہولناک کتا مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک جھاڑی کی آڑ سے نکل آیا۔ کتا ہی تھا، لیکن اس کی جسامت ناقابل یقین تھی۔ قد و قامت میں وہ کسی گدھے جتنا لگتا تھا۔ آنکھیں رات ہونے کے باوجود چمک رہی تھیں اور خون میں ڈوبی محسوس ہوتی تھیں۔ جبڑے کانوں تک کھلے ہوئے تھے۔ اس نے غرانا شروع کر دیا اور ایسی پوزیشن بنا لی جسے مجھ پر چھلانگ لگانا چاہتا ہو۔ میرے آگے بڑھنے کے راستے مسدود ہو گئے۔ خوف کے مارے میری گگی بند گئی۔ اصولاً مجھے پلٹ کر بھاگنا چاہیے تھا، مگر بھاگنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کتا خوفناک آواز میں غراتا رہا، پھر وہ وحشتناک انداز میں چیخا اور اس نے اگلے دونوں پنجے دبا کر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ ایک لمحے میں وہ مجھے دبوچ لے گا، میری گردن اپنے انتہائی حد تک کھلے جبڑوں میں دبا لے گا اور اس کے بعد شاید میں دوسری سانس بھی نہ لے سکوں گا۔ مجھے اس کے بدن کی ہوا اپنے سر سے گزرتی محسوس ہوئی۔ وہ شاید میرے اوپر سے گزر کر دوسری طرف نکل گیا تھا۔ چھلانگ کی غلطی ہو گئی تھی اس سے، مگر اس کے گرنے کی آواز نہیں سنی تھی میں نے۔ البتہ میرا پلٹنا فطری تھا۔ اسے بچاؤ کی ایک کوشش کہا جا سکتا تھا، لیکن پیچھے کچھ نہیں تھا۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا اور دور دور تک نگاہیں دوڑائی، مگر کوئی متحرک شے نظر نہ آئی۔ دور دور تک وہی خاموشی، وہی سناٹا طاری تھا۔ تب اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ کتا نہیں تھا، بلکہ میرا راستہ روکا جا رہا تھا۔ میرا راستہ روکا جا رہا تھا۔ اس احساس نے مجھے ہمت بخشی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میرا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا، بلکہ اس کوشش نے میری ہمت بندھا دی۔ میرے دانت بھنج گئے، دماغ میں خون کی گردش تیز ہو گئی، کنپٹیاں گرم ہو گئی اور میں نے آگے قدم بڑھا دیے۔ کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک پٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے سے کچھ گدھ نکل آئے تھے۔ ان کی لمبی گردنیں ہل رہی تھیں اور انہوں نے اپنے پر چادر کی طرح پھیلائے ہوئے تھے۔ آسمان پر کھلے ہوئے تاروں کی چھاؤں میں وہ بہت بھیانک لگ رہے تھے۔ ان کی تعداد 6 تھی اور اس طرح قطار میں پھیل گئے تھے کہ دور تک کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے کسی پر گھیرا ڈال رہے ہوں۔ میرے حلق سے ایک وحشیانہ داڑ نکلی اور میں خود ان کی طرف دوڑ پڑا۔ خوف اور جوش میں ڈوبی اپنی آواز خود مجھے بہت بھیانک لگی تھی اور اچانک وہ گدھ آگے بڑھنے سے رک گئے تھے۔ پھر ان میں ابتری پھیل گئی اور وہ اپنے پیروں پر اچھلنے لگے۔ اسی طرح اچھلتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ جو ہی میں ایک گدھ کے قریب پہنچا تو اس نے بھیانک چیخ ماری، پر دبایا اور فضا میں پرواز کر گیا۔ یہ دوسروں کے لیے پرواہ نہ تھا، کیونکہ اس کے اڑتے ہی دوسرے گدھوں نے بھی زمین چھوڑ دی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نیچے نہیں جھکے اور بلند ہو کر مختلف سمتوں کو پرواز کر گئے۔ خوف میرے روئیں میں سما گیا تھا، لیکن خوف کے ساتھ جوش بھی تھا۔ بدن ایٹ رہا تھا، مگر قدم دیوانہ وار آگے بڑھ رہے تھے۔ اب شاید میں مزار کے قریب پہنچ رہا تھا، کیونکہ جھاڑیوں کے ایک اونچے سلسلے کے دوسری طرف سے روشنی چن رہی تھی۔ ادھر سے کچھ آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، انسانی آوازیں تھیں۔ وہ کچھ گا رہے تھے، نہ جانے کیا۔ آوازیں مبہم تھیں۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا جھاڑیوں کی دوسری طرف نکل آیا۔ روشنیاں مشعلوں کی تھیں جو چند لوگوں نے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ایک حلقہ سا بنا رکھا تھا اور ان کے درمیان چند ملنگ رقص کر رہے تھے۔ وہ کچھ گاتے بھی جا رہے تھے جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کے جسموں پر مٹیالے رنگ کے کفنیاں تھیں جو لہریں لے رہی تھیں۔ وہ کسی قدر گہرائی میں تھے اور میں بلند جگہ جہاں سے میں انہیں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ میرا اندازہ غلط تھا۔ مزار ابھی دور تھا اور یہ لوگ درمیان میں تھے۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا، مگر قریب سے دیکھنے پر ایک اور انکشاف ہوا۔ ان میں سے کسی کی گردن اس کے شانوں پر موجود نہیں تھی۔ ان کے جسم آوازیں بھی آ رہی تھیں، مگر سب کے شانے گردنوں سے خالی تھے۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی، مگر قدم نہ روکے۔ اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ خوف اب دل میں ختم ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے چلنے سے جگہ جگہ ٹھوکریں لگ رہی تھیں۔ میں لڑکھڑا رہا تھا، مگر رک نہیں رہا تھا۔ ملنگوں کی آوازیں مجھے اپنے آگے آگے چلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بار آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سب مجھے اپنے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے نظر آئے۔
انہوں نے مشعلیں پکڑی ہوئی تھی، بے سر والے ناچ رہے تھے، گا رہے تھے اور میرے آگے جلوس کی سی شکل میں آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے رفتار تیز کی تو وہ بھی تیز چلنے لگے۔ نہ جانے کون سی قوت مجھے زندہ رکھے ہوئی تھی، ورنہ اس منظر کو دیکھ کر دل کی دھڑکن بند ہو جانی چاہیے تھی۔ نہ جانے کتنی دور تک چلتا رہا، دماغ سنسنا رہا تھا، بدن کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھی اور اب نہ جانے کون چل رہا تھا۔ وہ میں تو نہ تھا۔ آوازیں بند ہو گئی، اب قوالی کی آواز نمایاں ہو رہی تھی۔ قوال گا رہے تھے، من کی پیاس بجھانے آیا داتا ایک سوالی۔ آنکھیں کھل گئی، بے شمار خلقت تھی، روشنیاں جگمگا رہی تھی، خوب چہل پہل تھی، لوگ بول رہے تھے۔ سرکٹے ملنگوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا، انسانوں کے ہجوم کے درمیان تھا، جہاں تک پہنچا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ فاصلے پر بہت سے لوگ دری بچھائے بیٹھے ہوئے تھے، جگہ جگہ عرس میں شرکت کرنے والوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، کچھ لوگ لنگر بانٹ رہے تھے۔ میرے قریب آ کر رک گئے۔ کھانا لوگے؟ ہاں ہاں، میں نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ برتن ہے؟ نہیں۔ تو پھر کھانا کیسے لوگے؟ رکابی دے دو ایک، کسی ہمدرد نے کہا اور انہوں نے سلور کی ایک رکابی میں مجھے چاول دے دیے۔ بھوک تو سانسوں کا حصہ بن چکی تھی، یہ تھوڑے سے چاول کیا حیثیت رکھتے تھے؟ میں انہیں کھانے لگا۔ دری پر بیٹھے ہوئے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب میں چاول کھا چکا تو ان میں سے ایک نے پوچھا، پانی چاہیے؟ دے دو بھائی، میں نے عاجزی سے کہا اور ایک نوجوان پانی لے آیا۔ اس نے جھک کر مجھے پانی دیا اور پھر ایک دم سیدھا ہو گیا۔ تم کوڑی ہو؟ اس نے بے اختیار کہا۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور پھر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر انہیں میرے بارے میں بتانے لگا۔ میں نے ان سب کے منہ سے کوڑی کوڑی کے الفاظ سنے تھے۔ پھر سب کھڑے ہو گئے، دری وہاں سے اٹھا لی گئی اور وہ کسی اور سمت چلے گئے۔ مجھے دلی رنج ہوا تھا، مگر بات یہیں ختم نہ ہوئی۔ اچانک 6-7 آدمی میرے پاس پہنچ گئے۔ تم یہاں کیوں آ بیٹھے؟ کیا کوڑ پلانا چاہتے ہو؟ نہیں بھائی، اٹھو یہاں سے، ایک آدمی گرج کر بولا۔ چلو بھاگو یہاں سے، دوسرے نے کہا۔ میں بادل نخواستہ اٹھ گیا تھا۔ رکابی اور پانی کا گلاس میں نے نیچے چھوڑ دیا تھا۔ اسی شخص نے پھر چیخ کر کہا، برتن اٹھاؤ اپنے، چلو دفع ہو یہاں سے۔ لا حول ولا قوت۔ ابے چلا جا، لگاؤں ایک ڈنڈا، اس جوشیلے شخص نے کہا اور ایک موٹی لکڑی سے مجھے دھکیلنے لگا۔ جا رہا ہوں بھائی، جا رہا ہوں، میں نے صبر کرتے ہوئے کہا اور دونوں برتن اٹھا کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ دل رو رہا تھا، کیا ناقدری ہے، کیا عزت افزائی ہے، واہ! مگر صبر ضروری تھا۔ اس سے دور نکل آیا۔ یہ مزار کا عقبی حصہ تھا۔ پتھر چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، ان کے درمیان جھاڑیاں اگی ہوئی تھی، زمین ناہموار تھی، اس طرف کوئی نہیں تھا۔ ہاں، بلندی سے روشنی ضرور آ رہی تھی۔ ایک پتھر پر سر رکھ کر لیٹ گیا، خود پر غور کرنے لگا۔ عجیب سا دل ہو رہا تھا، کیا بقیہ زندگی یہی ہوگی؟ کیا اب کبھی میری دنیا مجھے واپس نہیں ملے گی؟ بہت دیر گزر گئی، پھر گھنگروں کی آواز سنائی دی، کسی کے قدموں کی چاپ تھی۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو ایک ملنگ تھا، مگر اس کا سر اس کے شانوں پر موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا دبا ہوا تھا، جس پر رنگین کپ اور گھنگرو لگے ہوئے تھے۔ ڈنڈا ٹھیکنے سے گھنگرو بج رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہاں نہ بیٹھو بھائی، میں نے کہا۔ کیوں، تیری جاگیر ہے کیا؟ وہ بولا۔ نہیں، میں کوڑی ہوں، مجھے کیا ہوگا؟ ادھر بیٹھا تھا، ان سب نے مجھے دھکے دے کر بھگا دیا۔ وہ سب کوڑی ہیں، سنا تو نے؟ وہ سب کوڑی ہیں، ان کے دلوں میں کھوڑ ہے۔ یہ دیکھ، یہ کیا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے، جن کی مٹھیاں بند تھیں۔ بتا کیا ہے ان میں؟ مجھے نہیں معلوم۔ ہاتھ پھیلا، اس نے کہا۔ میں نے ہتھیلی اس کے سامنے کر دی۔ کون سی مٹھی کا مال لے گا؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ چاہیے؟ جھوٹ مت بول، بتا کون سی مٹھی کھولوں؟ ملنگ نے کہا۔ یہ، میں نے ہتھیلی اس کے ایک ہاتھ کے سامنے کر دی اور اس نے مٹھی میں دبی چیز میرے ہتھیلی پر رکھ دی۔ ہلکی سی کالی سی کوئی چیز تھی، جو میرے ہاتھ پر کلبلانے لگی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا ہے۔ ہاتھ چہرے کے قریب کر کے دیکھا اور حلق سے دھاڑ نکل گئی۔ وہ سیاہ رنگ کا پہاڑی بچھو تھا۔ میں نے بے اختیار چیخ کر اسے ہتھیلی سے جھٹکنا چاہا، مگر وہ میری درمیانی انگلی میں اٹک گیا۔ میں نے پھر اسے جھٹکا اور اس نے میری انگلی میں کاٹ لیا۔ ایک ٹھیس ہوئی اور میں نے ہاتھ پتھر پر دے مارا۔ بچھو میرے ہاتھ سے گر پڑا
اور میں نے دوسرے ہاتھ سے انگلی دبا لی، لیکن درد کی ٹھیسیں میرے پورے ہاتھ میں پھیل گئی۔ کالے پہاڑی بچھو کے بارے میں نے سنا تھا کہ پتھر پر ڈنگ مار دیتے ہیں تو سنکیا بن جاتا ہے، ہاتھی کو کاٹ لیں تو اس کا گوشت پانی بن کر بہہ جاتا ہے۔ اسی بچھو نے مجھے کاٹا تھا۔ درد تھا کہ خون کی روانی کے ساتھ شانے، سینے، کمر اور پھر پورے بدن میں پھیل گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں اس ناقابل برداشت تکلیف سے پاگل ہو گیا۔ اپنے حلق سے نکلنے والی چیخیں مجھے اجنبی لگ رہی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئی تھی۔ میرا بدن زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل اچھل کر نیچے گر رہا تھا۔ سارے بدن میں درد کی انگاریں دہک رہے تھے۔ نہ جانے کس طرح اٹھا اور آنتوں کی طرح دوڑ پڑا۔ نہ جانے کتنی دور دوڑا، نہ جانے کس چیز سے ٹکرایا اور سر میں چوٹ لگ گئی، مگر سر کی یہ چوٹ مہربان تھی۔ اس نے مجھے اس اذیت سے نجات دلا دی تھی۔ شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ نہ جانے کب تک بے ہوش رہا۔ ہوش آیا تو پرندے چہچہا رہے تھے۔ صبح کا سہانا وقت تھا۔ سر پر کسی درخت کا سایہ تھا اور بدن پانی میں بھیگا ہوا تھا۔ میں پانی میں پڑا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک کراہ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بڑی پراسرار، بڑی عجیب جگہ تھی۔ برگد کا عظیم الشان درخت مجھ سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر تھا، مگر اس کا پھیلاؤ کوئی 50 گز کے دائرے میں تھا۔ اس کی ڈاڑیاں لٹکی ہوئی تھی۔ جس جگہ میں پڑا ہوا تھا یہاں گھاس اگی ہوئی تھی، کائی لگے پتھر پھیلے ہوئے تھے اور ان پتھروں سے مدھم سے شرر کے ساتھ پانی ابل رہا تھا۔ یہ پانی گھاس کو بھگوتا ہوا نالیوں کی شکل میں بہتا دور نکل جاتا تھا۔ شاید ان پتھروں سے چشمہ ابل رہا تھا۔ تاحد نگاہ کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ ہاں، پرندے بے کثرت نظر آ رہے تھے جو برگد کی شاخوں پر پدک رہے تھے، ادھر سے ادھر پرواز کر رہے تھے، زمین پر بکھرے پتھروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فضا میں خربوزوں کی تیز مہک پھیلی ہوئی تھی۔ میں اجنبی نظروں سے ماحول کو دیکھتا رہا۔ گزرے واقعات یاد آنے لگے۔ ملنگ نے بدترین حرکت کی تھی۔ نہ جانے اس کی دوسری مٹھی میں کیا تھا۔ اس خطرناک بچھو کے کاٹنے کے بعد بھی میں زندہ ہوں۔ شدت تکلیف میں شاید مزار شریف سے دوڑتا ہوا بہت دور نکل آیا تھا، ورنہ وہ آس پاس ضرور نظر آتا۔ یہ تو آبادی سے دور کوئی ویران جگہ تھی، نہ جانے کون سی جگہ ہے اور میں اس سے کتنا دور نکل آیا ہوں۔ ہاتھ میں اب تکلیف نہیں تھی۔ اس انگلی کو دیکھا جس پر بچھو نے کاٹا تھا۔ انگلی پر تو کوئی نشان نہیں تھا، لیکن کچھ اور نظر آیا، اور جو نظر آیا اس نے ایک بار پھر دیوانہ کر دیا۔ کوڑ میرے پورے بدن پر پھیل چکا تھا۔ ہاتھ پاؤں کی شکل بدلتی جا رہی تھی۔ انگلیاں اور ہتھیلی خون اور پیپ سے بھری ہوئی تھی، مگر اس وقت ان زخموں پر کرن نظر آ رہے تھے، کالے کالے کرن جیسے زخم اچانک سوکھ گئے ہیں۔ میرے زخم ٹھیک ہو گئے تھے، میرا کوڑ سوکھ رہا تھا۔ کسی کے الفاظ یاد آئے، زہر زہر کا تریاق ہوتا ہے۔ کالے پہاڑی بچھو کے زہر نے مجھے کوڑ سے نجات دلا دی تھی۔ دیوانوں کی طرح بدن کے ایک ایک حصے کو دیکھنے لگا۔ سب جگہ خاک سی اڑ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ دل عقیدت سے بھر گیا۔ میری لگن رنگ لائی تھی۔ چشمہ پیش سے مجھے صحت ملی تھی۔ میں ٹھیک ہو گیا تھا، میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ بے اختیار دل بھر آیا، آنسو بہے، پھر ہچکیاں بن گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے روٹی ہوئی ماں نے اچانک مجھے کھینچ کر آغوش میں لے لیا ہو۔ میری بھی سکون ہی سکون پا گئی تھی۔ سجدہ ریز ہو گیا اور نہ جانے کب تک سجدے میں پڑا روتا رہا۔ دل کا غبار نکل گیا تو اٹھا، کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ کچھ فاصلے پر خربوزوں کی بیل پھیلی ہوئی تھی، پیلے پھل بڑی تعداد میں لگے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر ایک پکا پھل توڑا اور اسے ہاتھوں سے دبا کر بیج نکال لیے۔ اس کا شیریں گودا کھانے لگا۔ پھل کا وزن کوئی 1 سیر ہوگا، مگر میں اسے پورا نہ کھا سکا۔ تب اس بھوک سے نجات کا اندازہ ہوا جس نے میرا حیات کا ہر لمحہ عذابناک بنا دیا تھا۔ خوشیاں رگ رگ سے پھوٹ پڑی تھی۔ اس ویرانے میں مجھے خوشیوں کا جو خزانہ حاصل ہوا تھا وہ سنبھالے نہ سنبھالا جا رہا تھا۔ میں فطرت مسرت سے بے خود ہوا جا رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسرت کا اظہار کیسے کروں۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں کب تک رک سکتا ہوں؟ انسان ہوں، حالات کچھ بھی ہیں، انسانوں میں ہی رہ سکتا ہوں۔ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ بوریا چرن مجھ سے غافل تو نہیں ہوگا؟ اسے علم ہو گیا ہوگا کہ میں اس کے دیے ہوئے عذاب سے نجات حاصل کر چکا ہوں۔ اب تو اس منحوس کا تصور بھی مجھے خوفزدہ کر دیتا تھا۔ کیا یہ ویرانہ میرے لیے گوشہ عافیت ہے؟
کہیں یوں نہ ہو کہ یہاں سے نکلوں اور پھر کسی عذاب کا شکار ہو جاؤں، مگر یہاں بھی کیا کر سکتا ہوں؟ کب تک دنیا کو ترک کر کے یہاں پڑا رہوں گا؟ اللہ مالک ہے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہاں سے چلا جائے۔ کسی بلند جگہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی، دیکھوں تو صحیح کہاں ہوں، آس پاس کچھ ہے یا نہیں۔ برگد کا وہ درخت ہی معاون ہوا اور اس پر چڑھنا مشکل نہ ثابت ہوا۔ کافی اونچا جا کر میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائی، بہت دور کوئی شے متحرک محسوس ہوئی۔ غور سے دیکھا تو ایک بیل گاڑی نظر آئی جو ایک پگڈنڈی پر جا رہی تھی، لیکن یہ پگڈنڈی اسی سمت سے گزرتی تھی۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے میں اس تک پہنچ سکتا تھا۔ درخت سے اتر کر اس طرف چل پڑا اور کچھ دیر کے بعد پگڈنڈی پر جا کھڑا ہوا۔ بیل گاڑی دور سے آتی نظر آ رہی تھی۔ ایک سیدھا سادہ سا آدمی اسے ہانک رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بیلوں کی رفتار سست کر دی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ قریب آ کر وہ رک گیا اور اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگا دیے۔ جے رام جی کی مہاراج۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ میں نے پوچھا۔ نگر جا رہے ہیں۔ مجھے بھی لے چلو گے ساتھ؟ کاہے نہ بیرا، آؤ بیٹھ جاؤ۔ میں اچک کر بیل گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس نے بیل ٹھکٹھکائے۔ رفتار پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ بیل گاڑی ہانکنے والا کچھ خوفزدہ لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ دیر کے بعد ہی احساس ہو گیا، نہ جانے کیا سمجھ رہا ہے بیچارہ۔ سچ بھی تھا، ویرانے میں کوئی ملے تو ڈر لگتا ہی ہے۔ کیا نام ہے تمہارا بھیا؟ میں نے پوچھا۔ سندر لال۔ نگر میں رہتے ہو؟ ہاں بھیا، نمبردار کی چاکری کرے ہیں۔ مکھیا گڑی گئے تھے نمبردار کی جورو کی چھوڑنے، وہاں اس کا میکا ہے۔ نگر کتنی دور ہے یہاں سے؟ 7 کوس۔ کتنی بڑی آبادی ہے؟ بہت لوگ ہیں بھیا۔ وہاں پہلے کبھی نہ گئے کیا؟ نہیں۔ ایک بات پوچھیں بھائی؟ برا تو نہ مانو گے؟ نہیں، ضرور پوچھو۔ یہاں جنگل میں کیا کر رہے تھے؟ بس نگر تلاش کر رہا تھا، میں نے کہا۔ ہم تو ڈر گئے تھے بھیا۔ وہ بولا۔ کیوں؟ جی بھیا، ہم سمجھے ڈکیت لگ گئے، آدھا خون خوش ہو گیا ہمارا تو۔ نہیں سندر لال، میں ڈاکو نہیں ہوں، معاف کر دینا بھیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ مسعود ہے میرا نام۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میاں جی ہو؟ نگر میں کوئی جان پہچان ہے کیا؟ کوئی نہیں۔ نگر رہو گے یا آگے جاؤ گے؟ آگے کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سیکری اور اس سے آگے آگرہ، سندر لال نے جواب دیا اور میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ میں اتنے فاصلے پر کیسے نکل آیا؟ میں تو کہیں اور تھا، یہاں سے نہ جانے کتنے فاصلے پر، مگر یہاں سیدھا کام ہی کون سا ہو رہا تھا۔ سندر لال کو جب میری طرف سے یہ اطمینان ہو گیا کہ میں ڈاکو نہیں ہوں اور اسے مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس کے منہ سے باتوں کا سیلاب امڑ پڑا۔ نہ جانے کہاں کہاں کی کہانیاں سنا ڈالی اس نے مجھے۔ یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ فاصلہ طے ہو گیا، نگر نظر آنے لگا تھا۔ اس کا اصل نام فتح پور تھا، مگر یہاں کے رہنے والے اسے نگر کہتے تھے۔ ہندو مسلمانوں کی ملی جلی قدیم آبادی تھی اور دور اکبری سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ کچے پکے مکانات دور دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ پہلی شخصیت ایک مرد کی نظر آئی جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ عمر 70 سال سے کسی طرح کم نہیں ہوگی، لیکن بدن سیدھا اور مضبوط، کمر پر چمڑے سے بنی ہوئی پانی سے بری مشک لگی ہوئی، مگر وہ بزرگ شخص بالکل سیدھا کھڑا تھا، جیسے اس کے لیے مشک کا کوئی وزن نہ ہو۔ ارے او سندر، آ گیا مکھیا گڑی سے؟ کڑکدار آواز سنائی دی۔ ہاں امام دین چاچا، ابھی تو آئے ہیں۔ میری چیز لایا؟ کاہے نہ چاچا، بھول کر کوپڑیا سسر تڑوانی تھی کیا؟ یہ کیا ہے؟ سندر لال نے گاڑی سے ایک پھوڑا نکالا جس سے حقے کے تمباکو کی بو اٹھ رہی تھی۔ جیتا رہ، پیسے لے لیجیو گھر سے۔ یہ کون ہے؟ مسافر، راستے میں مل گیا تھا، نگر میں کوئی پہچان نہیں ہے بیچاری کی۔ نہیں تو کیا ہوا بھیا، ہم مر گئے کیا؟ ارے ہم جو ہیں پہچان والے۔ نام کیا ہے تمہارا بھیا؟ مسعود احمد، میں نے کہا اور امام دین چونک پڑے۔ پھر انہوں نے سندر لال کو گورتے ہوئے کہا، ارے تم کہاں لے جا رہا ہے انہیں؟ ہمارے مہمان ہیں، مسلمان ہیں۔ لو، فرق کر دیا نا چاچا ہندو مسلمان کا۔ ارے ہندو ہو یا مسلمان، لائے ہم ہیں۔ مہمان تمہارے کیسے ہو گئے؟ سندر لال جھگڑنے لگا۔ اتار اتار، یا چل ایسا کر ہمارے گھر پہ چھوڑ دے، ابھی یہ مشک ڈال کے آ رہے ہیں۔ بھیا سنو، اس کی بات مت ماننا۔ ارے تم اب اس بنیے کے ہاتھ کا کھاؤ گے کیا؟ جاؤ، یہ تمہیں ہمارے گھر پہنچا دے گا، ابھی آئے 2 منٹ میں۔ یہ پانی کی مشک ڈال کے
جا رہے سندر لال، جو کہہ رہے ہیں وہی کریو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سندر لال نے ہنس کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے گھر کے سامنے بیل گاڑی روک دی اور پیچھے دیکھتے ہوئے بولا، اندر چلے جاؤ بھیا جی، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہاں بس امام دین ہی رہتے ہیں، بڑے بھلے آدمی ہیں، ہندو مسلمان کا کوئی فرق نہ ہوئے ہیں۔ بس ہمارے نگر میں کوئی مہمان آ جائے، جیسے موقع ملے ہیں لے اڑے ہیں۔ ہم بھی آئیں گے تمہارے پاس، اور سنو، یہ مت سمجھنا کہ تم امام دین ہی کے مہمان ہو، ہمارا بھی اتنا ہی حق بنے ہے، جو بھی خدمت ہو سکے گی ہم کریں گے۔ ٹھیک ہی کہتے تھے چاچا امام دین، نگر میں بلا تمہاری جان پہچان والا کوئی کیسے نہیں ہے؟ دیکھنا تم، جیسے پتہ چلے گا دوڑا چلا آئے گا تمہارے پاس۔ سندر لال، یہاں اس گھر میں امام دین چاچا کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا؟ نہیں بھیا، اکیلے ہیں، شادی ہی نہیں کری، بال بچے کہاں سے ہوتے؟ جاؤ اندر جا کر آرام کرو۔ میں بیل گاڑی سے نیچے اتر آیا اور اس چھوٹے سے کٹیا نما مکان میں داخل ہو گیا۔ چھوٹا سا احاطہ تھا، بس احاطہ ہی تھا۔ گھاس پوس کی دیواریں، اندر ایک کچی مٹی سے بنا ہوا کمرہ جس پر چپر پڑا ہوا تھا۔ کمرے کے سامنے بھی چپر ڈال کر دالان بنا لیا گیا تھا۔ دالان میں 2 چارپائیاں پڑی تھی، ایک طرف ایک حقہ رکھا ہوا تھا۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا اور سندر لال اندر آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ بس امام دین چاچا آتے ہی ہوں گے سو ہم چلے جائیں گے۔ نمبردار کو پتہ دینا ہے کہ مالکن میکے پہنچ گئی۔ تمہاری یہ نگر بڑی عجیب ہے سندر لال۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔